السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ شیخ اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر جاوید جو کہ ڈائبٹیز اور اینڈوکرینولوجی کے اسپیشلسٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ نہ صرف آج ڈاکٹر جاوید موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، بلکہ ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر معروف آصف بشیر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل میں نے نام تو ان کا بتا دیا ہے، اب یہ خود میں چاہتی ہوں کہ ویورز کو تھوڑا سا اپنے بارے میں مزید انٹروڈکشن دیں، اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں، پریکٹسز کے بارے میں، اور جو بھی ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے۔ جی، اب تھوڑا سا پلیز۔ بہت شکریہ۔ میں علامہ اقبال میڈیکل کالج کی گریجویٹ ہوں، اور اس کے بعد گریجویشن کے بعد میں اور میری فیملی ہم امریکہ موو ہو گئے تھے۔ ابھی حال ہی میں کوئی سال 1.5 سال پہلے ہم لوگ امریکہ میں 20 سال گزارنے کے بعد پاکستان موو ہوئے ہیں اور واپس سیٹل ہو گئے ہیں۔ میں اس وقت شالمار ہاسپٹل پہ کام کرتی ہوں، اور میرا اپنا پرائیویٹ کلینک بھی ہے، اور ڈاکٹرز ہاسپٹل پہ بھی میں کام کرتی ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ بھی میں بہت جلدی آتی ہوں واپس، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے، ڈاکٹر صاحب میرا ایک جو فرسٹ کوسچن ہے وہ ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے بارے میں، کہ وہ کیا ہوتی ہیں، پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پاکستان میں ان کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ریزن بھی بتائیے۔ بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا نادیہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیزیزز ہیں ان کو ہم 2 طرح کلاسیفائی کرتے ہیں۔ ایک ڈیزیز ہوتی ہیں جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں، ایک ڈیزیز ہوتی ہیں جن کو نان کمیونیکیبل ڈیزیز کہتے ہیں۔ جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہے وہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو پھیل سکتی ہے، جیسا کہ فلو ہے، اگر ہم سب میں سے کسی ایک کو فلو ہو تو دوسرے کو بھی فلو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، یعنی ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو لگ سکتی ہیں۔ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں وہ ڈیزیزز آپ کو ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ایسا ہی ٹرانسمٹ نہیں ہوتی، لیکن جینیٹکس میں آ سکتی ہیں۔ اس کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں سے 4 مین کیٹیگریز ہیں۔ کارڈیو واسکولر کیٹیگریز ہیں جن میں ہارٹ اٹیکس ہیں، فالج ہیں، فالج کی ایکسپرٹ آج آپ نے بلائی ہوئی ہیں، برین سٹروک کی جو ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسری کیٹیگریز میں کینسرز آ جاتے ہیں، جیسے کہ بریسٹ کینسر کا انسیڈنس پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ریسپریٹری ایلنسز ہیں، جیسے کہ استھما ہے، COPD ہے، برونکائٹس ہے، اور پھر ہمارا یہ جو لیمبا آ جاتا ہے جس پہ ہم نے بات کی ڈائبٹیز اور ہائپرٹینشن کی۔ ٹھیک ہے، اب انسیڈنس کیسا ہو رہا ہے اس وقت؟ 39% نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، 49% کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، سوری الٹا کہہ گیا، 49% نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے اور کمیونیکیبل ڈیزیز ہے 39%، تو 40 مطلب اس کی شرح زیادہ ہے۔ اس میں سے اب ڈائبٹیز پہ اگر ہم بات کریں تو ایک ابھی ریسنٹلی سروے ہوا ہے جس میں ڈائبٹیز کی جو پرسنٹیج پاکستان میں نکالی گئی ہے، یہ سروے جو ہے ہمارے ڈاکٹروں نے کیا، کراچی کے ڈاکٹر سے اور ہمارے ڈاکٹر عباس رضا تھے علامہ اقبال میڈیکل کالج کی۔ تو یہ جو پرسنٹیج نکالی ہے یہ 14% نکالی ہے، یعنی 100 میں سے 14 افراد کو ڈائبٹیز ہے۔ اوکے، نان کمیونیکیبل، ٹھیک ہے۔ یہ کوسچن آپ کا جو میں نے پوچھ لیا، اب آپ سے ہم کافی دیر کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میرا جو فرسٹ کوسچن ہے وہ ہم کیونکہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے بارے میں آج ڈسکس کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے کہ اٹ سیلف یہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے، اس کے ساتھ آپ ہمارے ویورز کو، سننے والوں کو اس کی سمٹمس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی کائنڈس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو نادیہ سب سے پہلے تو یہ کہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہوتا کیا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں میں خون میں شوگر کا لیول جب بہت دیر تک بہت ہائی رہتا ہے، اس سے جو ہمارے نروس سسٹم میں جو نیورونز ہیں، اسمال لانگ نیورونز، شارٹ نیورونز، سارے ان پہ جو مضر اثرات ہیں اس کو نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ اور یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی صرف نیورونز یا نروس کی حد تک لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کے ہر آرگن سسٹم کو افیکٹ کر سکتا ہے، اس کے مضر اثرات ہر آرگن سسٹم پہ ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے سب سے پہلے یہ کہ سمپٹمس کیا ہیں، علامات کیا ہوں گی مریض کو کیسے پتہ ہے کہ مجھے نیوروپیتھی ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی کہ موسٹ کامن سمپٹمز ہوتے ہیں کہ ہاتھ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ یا پیر، ٹھیک ہے، نمنس، انگلش میں نمنس کہتے ہیں، یا ویکنس، یا جھنجھناہٹ جسے ٹنگلنگ سینسیشن کہتے ہیں، اکثر مریض کہتے ہیں جی ٹنگلنگ سینسیشن ہو رہی ہے، یا پٹھوں میں درد، ویکنس کہیں بھی کسی بھی جسم کے حصے میں۔ تو یہ سارے وہ سمٹمس ہیں جو نیوروپیتھی میں سب سے پہلے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے سمٹمس ہیں جو کہ ذرا ڈفرینٹ ہیں اور ان کے بارے میں بھی ہمارے ویورز کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح ٹائم پہ نیورولوجسٹ کے پاس آ کے ٹریٹمنٹ لے سکیں۔ اگر آپ کو ایسے سمٹمز ہو رہے ہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے کھڑے ہوں اور آپ کو زور کا چکر آئے،
بغیر کسی وجہ کے. تو ایک کاز اس کا نیوروپیتھی بھی ہو سکتا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کروانی پڑے گی. یا یہ کہ آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ایک دم سے بہت تیز ہو جائے یا ارریگولر ہو جائے, یہ بھی نیوروپیتھی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ ریدم سے یہ ہمارا آٹونومک نروس سسٹم ہے باڈی میں, جس کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو تفصیل میں تھوڑی دیر سے. یہ اس کے مضر اثرات کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اور یا اگر آپ کو ہاضمے کی پرابلم ہو رہی ہے, کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا, یا بہت زیادہ ڈائریا یا کانسٹیپیشن, تو یہ بھی آپ کے لیے ریڈ فلیگز ہیں کہ کہیں آپ کا آٹونومک نروس سسٹم تو افیکٹ نہیں ہو رہا. تو اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں اس طرح کے علامات ہو رہی ہوں تو پلیز ان پہ توجہ دیں, ان کو اگنور نہ کریں اور بر وقت نیورولوجسٹ کے پاس آ کے اپنا علاج کروائیں. اب اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی پیچیدگیاں, کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی, اور کس طرح باڈی میں سامنے آتی ہیں. تو یہ ٹاپک بہت بہت واسٹ ہے. میں پوری کوشش کروں گی کہ اس کو سمرائز کر کے آپ کو بتا سکوں چیدہ اس کی جو باتیں ہیں. ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو ہم دو بڑے بڑے گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک اس کی مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ایک میکرو ویسکولر. آسان اردو میں مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں وہ ہوتی ہیں جو خون کی چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز سے لنکڈ ہوتی ہیں, اور میکرو ویسکولر خون کی بڑی بلڈ ویسل سے. اب مائکرو ویسکولر کیا ہوتی ہیں, وہ 2-3 طرح کی ہوتی ہیں. سب سے کامن اس میں ہے ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی, یعنی کہ ذیابیطس کا ہماری آنکھوں پہ کیا مضر اثرات ہو رہے ہیں. تو مغربی دنیا میں ذیابیطس جو ہے وہ بینائی کا سب سے بڑا سبب ہے, ویژول لاس کا, بلائنڈنس کا. اور سب سے زیادہ اس میں اثر انداز کیا ہوتا ہے, ہماری آنکھ کا جو پردہ ہے ریٹنا. اور جو بلڈ شوگر کنٹرول خراب سے خراب ہوتا جاتا ہے, اور جو بیماری کی مدت بڑھتی جاتی ہے, مریض کی بینائی کم سے کم ہوتی جاتی ہے, اینک کا نمبر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے کہ آپ کو اسٹرکٹ گلائسیمک کنٹرول, یعنی خون میں شوگر کا بہت اسٹرکٹ کنٹرول. یہ ہو گیا ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی, یعنی کہ ذیابیطس کا آنکھوں پہ مضر اثرات. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈائبیٹک نیفروپیتھی پہ, یعنی گردوں پہ. ذیابیطس کے گردوں پہ کیا مضر اثرات ہیں. اگین ہمارے گردوں میں جو بلڈ ویسلز ہیں, خون کی نالیاں, جن کا کام ہے کہ وہ خون میں سے جو تمام مضر چیزیں ہیں وہ باہر نکالیں, مواد ہے, جو خطرناک مواد ہے, اس کو فلٹر کرنا ہے اور یورین پیشاب کے تھرو باڈی سے باہر نکالنا ہے. جب گردوں کی وہ بلڈ ویسلز صحیح کام نہیں کریں گی, ان کی والز ہیں وہ موٹی اور تھک ہو جائیں گی, تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں باڈی میں سے نہیں فلٹر کر پائیں گی. اور یہ کہلاتی ہے ڈائبیٹک نیفروپیتھی. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی. اگین کہ نروس کے اوپر اس کا کیا, ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ, سینٹرل نروس سسٹم پہ کیا اس کے ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو نروس ہیں, جب وہ اثر انداز ہو جاتی ہیں تو پیشنٹس میں یہ سمٹمز آتے ہیں کہ ہاتھوں میں سنسناہٹ, جھنجھناہٹ, یا مسلز میں ویکنس, پٹھوں کی کمزوری. یہ سارے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی علامات ہیں. سیکنڈلی ہمارے جسم میں ایک تو سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے, یعنی ہمارا اعصابی نظام. ایک اور نروس سسٹم ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے آٹونومک نروس سسٹم, یعنی آپ سمجھیں کہ ایک غیر اختیاری نروس سسٹم ہے. میں آسان الفاظ میں اپنے ویورز کو اس طرح سمجھاؤں گی کہ جس طرح اگر آپ نے اپنے کوئی کام کرنا ہے, یہ گلاس اٹھانا ہے, آپ کے یہ مسلز ہیں, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے, والنٹری کنٹرول میں ہے. کوئی چیز, کوئی کام کرنا ہے, بال برش کرنے, کچھ بھی. ایک ہمارا نروس سسٹم ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. مثلاً ہمارا بلڈ پریشر, ہمارا بلڈ پریشر اوپر ہو رہا ہے, نیچے ہو رہا ہے, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. آٹونومک, ہاں جی, آٹومیٹک اور آٹونومک. آپ کھانا آپ کے کنٹرول میں ہے, لیکن کھانا پیٹ میں آ کے ہضم کس طرح ہوگا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. سو آٹونومک نروس سسٹم بھی ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اگر آپ کا نظام ہضم متاثر ہو رہا ہے تو مریض کمپلین کرتے ہیں کہ جی کھانا کھاتے ہیں اور ہضم نہیں ہوتا, بھاری فیلنگ رہتی ہے, ہاضمہ خراب ہو گیا ہے, یا بہت زیادہ ڈائریا کی کمپلین کریں گے, یا کھانا کھاتے ہوئے پسینے بہت آتے ہیں. تو یہ ہمارا جو نظام ہضم ہے وہ بھی آٹونومک نروس سسٹم کے کنٹرول میں ہے. اس طرح جو ہمارا دل ہے, کئی مریض کہتے ہیں کہ جی ہارٹ بیٹ بیٹھے بیٹھے بہت تیز ہو جاتی ہے, اس کو ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں, یا ارریگولر, بے ترتیب ہو جاتی ہے, اس کو ایریدمیا کہتے ہیں, یا ارریگولر ردم. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تو اگین اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ بیٹھے بیٹھے کھڑے ہوں اور آپ کو چکر آ جائے, پوسچرل ہائپوٹینشن, تو یہ بھی بیسیکلی آٹونومک نروس سسٹم کے کنٹرول میں ہے اور ڈائبیٹک پیشنٹس میں کافی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنس ہیں
ज़ियाबीतीस की, ठीक है। छोटी ब्लड वेसल्स ठीक की। है, ठीक। अब हम आते हैं 2-3 बस जल्दी से आपको बता दूं कि मैक्रोवैस्कुलर यानी जी। बड़ी खून की जो ब्लड वेसल्स हैं, बड़ी शरियानें, उन पे क्या उसमें नंबर 1 तो है जी आपकी दिल की बीमारियां, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। क्योंकि जो आपकी दिल की ब्लड वेसल्स हैं, शरियानें हैं, जब वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं उनकी वॉल्स, तो ज़ाहिर खून जो आपके दिल के मसल्स हैं उनको खून नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दिल भी मसल्स ही हैं, और जब ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो चेस्ट पेन्स या सीने की दर्द की फॉर्म में अलामात आएंगी और मरीज कहेंगे जी चेस्ट पेन्स हो रही है, एंजाइना हो रहा है। और अगर बिल्कुल ही नालियां ब्लॉक हो जाएंगी तो हार्ट अटैक होगा, वो मसल्स मर जाएंगे, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये दिल पे असरात हैं। फिर आपके पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ यानी आपकी टांगों में जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी असरअंदाज होती हैं। और मरीज़ को किस तरह मालूम होगा? मरीज़ कंप्लेन करेंगे जी हम कुछ देर चलते हैं तो हमारी थाई, ये जो रान के मसल्स हैं, कैफ के मसल्स हैं, पिंडलियाँ, या जो हमारे पेल्विक जॉइंट्स हैं, हमें इनमें दर्द होती है और हम बैठ के आराम करते हैं तो वो दर्द चली जाती है। अगेन ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है। पाँव ठंडे रहना शुरू कर देते हैं, छोटे मोटे पाँव पे कोई चोट आए, कोई जख्म आए, वो अल्सर बन जाता है, हील नहीं करता। तो ये सब भी इसी का हिस्सा है। और तीसरी जो बड़ी कंडीशन है वो जो मेरी फील्ड है, ज़हनी बीमारियाँ, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़, जिसमें कि स्ट्रोक, फालिज जो है वो ज़ियाबीतीस के मरीज़ों में फालिज की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। और अगेन वही बात है कि जो ब्लड वेसल्स ब्रेन में, दिमाग में खून लेके जा रही हैं, उनकी वॉल्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है और वो हिस्सा मर जाता है। जिस तरह हार्ट अटैक होता है उस तरह ब्रेन अटैक होता है, उसको स्ट्रोक कहते हैं या फालिज। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से हो सकती हैं और लोगों में इसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। और मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। जी नाज़िया, ये टॉपिक बहुत वास्ट है और बड़ा मुश्किल है कि इसको समराइज करना, लेकिन कम से कम अब सामीन और जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इन सिम्टम्स को वो डायबिटिक न्यूरोपैथी का हिस्सा समझें। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा फिर आऊँगी एक नए सवाल के साथ। अभी हम डॉक्टर जावेद को मौका देते हैं कि वो भी कुछ अच्छा, मैंने इसकी वजूहात के बारे में बात करनी थी कि डायबिटीज़ के अलावा पेशेंट्स के अंदर इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं जब वो पाँव की सुइयाँ चुभती हैं या पाँव के तलवे जलते हैं, या कभी ये होता है कि पेशेंट आगे चला गया, जूता पीछे उतर गया, उसको पता नहीं चला। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पेशेंट का जूता डायबिटिक इंस्टीट्यूट में रह जाए और खुद वो रेस कोर्स में चला जाए तो वहाँ से फिर फ़ोन करे कि मेरा जूता भिजवा दे तो ऐसा हो जाता है। तो ये वैसे इतना इम्पॉर्टेंट है पूछना कि आप एक्सटेंट ऑफ न्यूरोपैथी वहाँ से पता लगाते हैं जी। और मैं चूँकि जब भी एग्ज़ाम्स वगैरह भी लेता हूँ MBBS के भी और FCPS के भी, तो मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूजुअली मेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है कि आप इसको पास करना चाहिए। अरे वाह। बिकॉज उसने एक उसका एक्सटेंट और सारी डिटेल ले ली है हिस्ट्री में से। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अलावा जो वजूहात में से मैंने देखा कि यहाँ विटामिन B12 डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन है और डायबिटिक पॉपुलेशन जो है वो 90% मेटफॉर्मिन यूज़ कर रही होती है। तो मेटफॉर्मिन ये ग्लूकोफेन नामी जो ड्रग है जो बड़ी मशहूर है, जो हमारे यहाँ मतलब पेशेंट्स वैसे ही शुरू कर लेते हैं जब उनको डायबिटीज़ होती है तो उनके घर का को बड़ा ही कहता है कि यार ये गोली आप शुरू कर लो बगैर किसी फिजिशियन के। कई दफ़ा वो ले के आ चुके होते हैं। तो उसकी वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम्स आती है। यानी आप जो ओरल विटामिन B12 ले भी रहे हैं, अगर आप मीट सोर्स भी ले रहे हैं और वैसे टैबलेट्स भी ले रहे हैं तो उसकी वजह से वो डेफिशिएंसी हो सकती है, उसकी एब्जॉर्प्शन की कम होने की वजह से। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि अगर पेशेंट्स डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले भी हैं तो उनके अंदर हमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी को रूल आउट कर लेना चाहिए। उसका टेस्ट सिंपल से टेस्ट होता है, सीधा विटामिन B12 लेवल करवा लेते हैं और अगर वो काम हो तो फिर उसकी एक ट्रीटमेंट प्लान होता है, वो हम दे देते हैं पेशेंट को। ठीक है। तो ये है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज़ अ सेकंड मोस्ट कॉमन काज इन डायबिटिक्स। ओके नाज़रीन, अभी बातचीत जैसा कि आप सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब की बात सुनी आपने, डॉक्टर साहिबा की भी बातें सुनी आपने। हम थोड़ी ही देर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए एक वक्फा लेते हैं हम आपसे, 2 मिनट में वापस आते हैं। बेचैनी इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के
लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं,
تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب. ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چینی, اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم ڈاکٹر صاحبہ سے دوبارہ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جیسا کہ ہم ڈائبیٹک نیوروپیتھی پہ بات کر رہے تھے, تو ہم نے اس کی کافی ساری چیزوں کے بارے میں بات کی, اس کی سمٹمز اور ساری کمپلیکیشنز کے بارے میں. آپ مجھے اس کی تشخیص اور اس کی ٹریٹمنٹ پہ تھوڑا سا بتائیے تاکہ ہمارے ویورز کو مزید گائیڈ لائنز مل سکیں. جی, ڈائگنوسس نیوروپیتھی کا پہلی بات تو یہ کہ پیشنٹ کی ہسٹری سب سے امپورٹنٹ, جو ہم پیشنٹ کی انٹرویو کرتے ہیں اس کے سمٹمز پوچھتے ہیں, پیروں میں نمنس ہے یا جلن ہے, یا مریض بتاتے ہیں کہ رات کو پیر دکھتے بہت ہیں یا برننگ ہوتی ہے, تو مکمل ہسٹری سے پھر ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے. اس میں ہم چیک کرتے ہیں سینسیشن, لائٹ ٹچ, پھر فائن ٹچ, پین پریک, سوئی لے کے لگاتے ہیں پاؤں پہ, اور وائبریشن کی سینس چیک کرتے ہیں. اور اس کے بعد مونوفیلیمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی. بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور اگر کسی بھی چیز سے ہمیں کچھ سامنے نہ معلوم ہو رہا ہو تو یہ کچھ اسپیشلائز ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو نیوروپیتھی ہے یہ اسمال فائبر نیوروپیتھی ہوتی ہے جو آٹونومک نروس سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے. روٹین کے ٹیسٹ سے وہ نہیں تشخیص کی جا سکتی, تو اس کے لیے تھوڑے سے اور ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ذرا سپر اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں, لیکن ہم ان سے پھر اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں. ایک بار ڈائگنوز کر لیں تو اس کے بعد ٹریٹمنٹ اس کی انفارچونیٹلی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے. ایف ڈی اے نے ابھی تک 2-3 ہی گروپس آف میڈیکیشنز ہیں جو ایف ڈی اے نے اپروو کی ہوئی ہیں, جن میں ایک ٹرائیسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہیں, مثلا ایمیٹرپٹیلین, نورٹرپٹیلین, اور دوسرا گروپ ہے سیروٹونن نور ایپینیفرین ری اپٹیک انہیبیٹرز کا, جس میں ڈولاکسیٹین ہے جو ایف ڈی اے اپرووڈ ہے. ایک دوائی کافی پاکستان میں یوز ہوتی ہے, پریگیبلن, باہر لیریکا کے نام سے ملتی ہے. تو یہ دوائیاں ہیں زیادہ جو ہم دیتے ہیں نیوروپیتھی کے لیے. اس کے علاوہ کچھ لوگ کچھ کریمز بھی یوز کر لیتے ہیں, لائڈوکین جیل یوز کر لیتے ہیں, لائڈوکین پیچ یوز کر لیتے ہیں تاکہ ٹیمپری ریلیف مل جائے, لیکن میجر دوائیاں بس یہی ہیں تھوڑی سی جو ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی ہم اسٹروک کے بارے میں بات کریں گے کہ فالج کے جو مریض ہیں, جی, جب ان کو اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے کیا سمٹمز ہیں, ان کو کیسے پتہ چلے, اور سب سے پہلے کرنا کیا چاہیے اس سچویشن میں؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے, اور آج آپ کے پروگرام کے تھرو میں
पब्लिक को कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बातें स्ट्रोक के बारे में, फालिज के बारे में बताना चाहूँगी। फालिज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अनडायग्नोज बहुत जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स अनडायग्नोज रहते हैं क्योंकि उनको पता होता ही नहीं कि उनको फालिज हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है। तो जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं वो ये कि अगर आप देखें कि आपको या आपके घर वालों को एकदम से बात करने में दिक्कत हो रही है, बात नहीं की जा रही बैठे बैठे, जैसे कहते हैं कि स्पीच डिफिकल्टी आ जाती है, तो ये स्ट्रोक का एक सिम्टम है, डिसार्थ्रिया कहते हैं इसको इंग्लिश में। या किसी आपकी लिम्ब में बाजू या टांग वीक होना शुरू हो जाए, आपसे बाजू नहीं ऊपर किया जा रहा है, तो वो अचानक सडन ऑनसेट, अचानक, ठीक है, तो आप सोचें कहीं स्ट्रोक तो नहीं हो रहा। फिर अगर चेहरा एक साइड पे ड्रूप कर रहा हो, यानी चेहरा टेढ़ा हो रहा हो, एक साइड पे लटक रहा हो जी, तो फेशियल ड्रूप, वो भी स्ट्रोक की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। या नमनेस, यानी सुन हो जाना, कोई बॉडी का एक साइड पूरी सुन हो रही है। या अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, चक्कर जो है वो हमारी पोस्टीरियर सर्कुलेशन जो होती है ब्लड की, जो पीछे के ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें कोई स्ट्रोक हो रहा हो तो चक्कर बहुत आते हैं, नौजिया या उल्टियाँ, ये वो सारे अलामात हैं जिन पे प्लीज़ तवज्जो दें अगर आपको या घर वालों को हो रहे हों, आपके घर वालों को स्ट्रोक हो रहा है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि स्ट्रोक का इलाज है, अगर आप पहले 3 घंटे के अंदर अंदर किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुँच सकें, छोटे हॉस्पिटल्स नहीं, मेजर बड़े हॉस्पिटल्स, 3 घंटे या कुछ लोगों में 4.5 घंटे का भी मार्जिन होता है। एक मेडिकेशन मिलती है जो कि TPA कहलाती है, ये एक क्लॉट बस्टिंग दवाई है। अक्सर स्ट्रोक इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड क्लॉट यानी खून का लोथड़ा आके फंस जाता है और वो ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, रोक रहा होता है। तो ये दवाई जो TPA है ये 3 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है, ठीक है। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर को किसी बड़े हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि TPA लाहौर में हर हॉस्पिटल में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि स्ट्रोक 2 तरह का होता है, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है, खून निकल आया है। एक होता है स्कीमिक स्ट्रोक, जिसका मतलब होता है खून नहीं पहुंच सक रहा, ब्रेन के अंदर खून नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। अगर तो आपके ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है ब्लीडिंग की वजह से, खून निकलने से, तो आपको ये दवाई नहीं मिल सकती, वो बिल्कुल फ़र्क चीज़ बन जाती है। लेकिन अगर इस्कीमिक स्ट्रोक हो रहा है यानी खून की कमी की वजह से, तो TPA मिलना बहुत ज़रूरी है। आप एक बड़े हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे CT स्कैन की मशीन अवेलेबल हो, क्योंकि सबसे पहले हम स्कैन करते हैं और देखते हैं कि ब्रेन में ब्लीडिंग तो नहीं है। अगर ब्लीड नहीं है तो TPA देना होता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये इस पर जितना भी इस बात पे स्ट्रेस किया जाए कम है। जो ही आप देखें कि कोई सिम्टम आपको लग रहा है कि स्ट्रोक की तरह का है, तो प्लीज़ अपने घर वालों को उसकी वक्त किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाए। पाकिस्तान में इसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसकी क्या रीज़न देखती हैं आप? पाकिस्तान में स्ट्रोक की परसेंटेज वाकई इंक्रीज़ हो रही है, और उससे भी ज़्यादा फ़िक्र की बात यह है कि यंग एडल्ट्स में स्ट्रोक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। स्ट्रोक का हम सोचते हैं तो हमारे जहन में एक बुजुर्ग कोई खातून या साहब आते हैं जो बड़ी उम्र के, हमें तो हो ही नहीं और स्ट्रोक हो गया। लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रोक इन यंग एडल्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो इसकी वजह बड़ी ये है कि हाइपरटेंशन, पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अनडायग्नोस्ड है, लोगों को पता ही नहीं कि उनको हाइपरटेंशन है जी। और जिनको पता भी है कि उनको हाइपरटेंशन है वो नॉन कंप्लायंट है, यानी कि वो ट्रीटमेंट नहीं सही ले रहे हैं, दवाई शुरू होती है छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं दवाई लेनी छोड़ देते हैं, नॉन कंप्लायंस। तो स्ट्रोक की छोटी सी बात ऐड कर दूं हाइपरटेंशन के वाले से बात हम जारी रखें कि 50% जो पॉपुलेशन है उसको पता ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है जी। अच्छा, जिनको पता है कि भी वो हाइपरटेंशन के शिकार है उनमें से सिर्फ 50% ट्रीटमेंट लेते हैं जी। अच्छा, वो जो ट्रीटमेंट लेते हैं उनमें से सिर्फ 50% सही कंप्लायंट है ट्रीटमेंट के साथ और अपने टारगेट्स अचीव करते हैं, जो कि 130 से कम होता है, थोड़ी सी क्वांटिटी रह जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर जावेद। और कई मरीज वो आके मुझे ये बताते हैं कि जी दवाई शुरू की थी ब्लड प्रेशर की, कभी कभी खा लेते हैं, जिस दिन BP हाई होता है हम खा लेते हैं, तो उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि ये कोई पेनाडोल नहीं है कि सर में दर्द तो आपने खा ली, आपको ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन रोज़ खानी है। फिर डायबिटीज़, ज़ियाबितस, स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा कॉज ज़ियाबितस है, और हमारे मुल्क में अगेन एक तो अनडायग्नोस्ड है, और अगर डायग्नोस्ड है भी तो लोग कंप्लायंट नहीं है, ना वो मीठा छोड़ते हैं ना दवाई टाइम पे इसी तरह खाते हैं। मतलब इसके अलावा स्मोकिंग इज़ द बिग रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक जी। खून में ये जो डिस्लिपिडीमियाज होते हैं, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमियाज होते हैं, खून में चिकनाई बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से लैक ऑफ एक्सरसाइज, वेट लूज़ नहीं करना, ये सारी चीज़ें स्ट्रोक कॉज करती हैं, और इसीलिए पाकिस्तान में स्ट्रोक की शरह इतनी बढ़ गई है।
ایک تو لیک آف اویئرنیس، اور اویئرنیس ہونے کے بعد لیک آف کمپلائنس. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب مجھے ایک لاسٹ کوشچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس کی ریکوری کے بارے میں، کیا ایسا پاسبل ہے کہ اس سے ریکوری جو ہے وہ حاصل کی جا سکے؟ دیکھیں نادیہ، اسٹروک کی ریکوری اٹ ڈپینڈس کہ اسٹروک ہے کون سا اور کتنا بڑا ہے، کہاں پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسکیمک اسٹروک کی فرق ریکوری ہے، ہیموریجک اسٹروک کی فرق ریکوری ہے. پھر اسٹروک کتنا بڑا ہوا ہے. کئی اسٹروک اتنے بڑے ہوتے ہیں پوری بلڈ ویسل آپ کی اوکلوڈ کر جاتی ہے. میسو اسٹروکس ہوتے ہیں، اس میں ریکوری بہت کم ہوتی ہے. چھوٹے اسٹروکس میں بڑی اچھی ریکوری بھی ہو جاتی ہے. کئی اسٹروکس کے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو دیکھ کے لگتا بھی نہیں کبھی اسٹروک ہوا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹروک برین کے کس حصے میں ہوا ہے. ہمارے برین میں کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نیورونز ہیں، یعنی بہت اٹس لائک ریئل اسٹیٹ. اگر آپ لاہور میں مال روڈ پہ کوئی زمین لیں گے وہ بہت مہنگی ملے گی، لیکن اگر آپ 200 کلومیٹر دور جا کے زمین لیں گے وہ سستی ملے گی. اس طرح برین میں بھی کچھ ایریاز ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. وہاں پہ چھوٹا سا بھی اسٹروک ہوگا میجر کنسیڈر تو اس کے بہت زیادہ برے اثرات ہوں گے. اور اگر کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پہ تھوڑا بڑا اسٹروک بھی ہو گیا لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ سینٹرز کنٹرول نہیں کرتا تو پھر اتنے زیادہ سمٹمس نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ ریکوری اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کتنے ٹائم پہ پہنچے، آپ نے کتنی جلدی ٹریٹمنٹ کروایا، اور اسٹروک کے بعد آپ نے جو پوسٹ اسٹروک کیئر ہے وہ کتنا پراپرلی فالو کیا. یہ ساری باتیں، ان سب باتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی ریکوری کیسے ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آپ سے کوشچنس کا سلسلہ جو ہے وہ اب ختم ہوتا ہے. میں ڈاکٹر جاوید کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے، ڈائبٹیز کے مریضوں میں فالج سے بچنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ دوبارہ وہی بات کروں گا، ABC والی. اپنا ہیموگلوبن A1C کم رکھیں، 7% سے کم رکھیں، آپ کمپلیکیشن ریٹ کو شکست دے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ کم ہو جائے گی. آپ اپنا بلڈ پریشر 130/80 140/80 اس تک رکھیں. کچھ ریکمنڈیشن 140 کی ہیں، کچھ 130 کی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کی کولیسٹرول کی بات کرتا ہوں تو LDL کولیسٹرول جو برا کولیسٹرول ہے وہ ہمیں 100 سے کم رکھنا چاہیے. کچھ سچویشن میں وہ 70 سے کم رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اپنے جو کھانے پینے ہیں وہ ان کو ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں. میکڈونلائزیشن اور یہ جو کھابے ہیں ان سے بچیں. ٹھیک ہے. اور جو بچے ہیں، یہ ہمارے جو ینگ جنریشن آ رہی ہے، ان کو ہمیں ان کولڈ ڈرنک سے اور ان چیزوں سے بچانا چاہیے. بالکل نیو جنریشن جو ہے وہ تو بالکل، پہلے چونکہ کھلے میدان ہوتے تھے، بچے اسکولوں میں دوڑتے پھرتے تھے. اب اسکول بھی ذرا چھوٹے کنجسٹڈ ہو گئے تو بچوں کے دوڑنے کے فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے، ان کی کم ہو گئی ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 90 منٹس بیٹھ کے پھر اس کے بعد آپ 10 منٹس کی بریک دیں، اپنا واک کریں. آپ نے مجھے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں فون پہ کسی ریسپشنسٹ کو نہیں بلاتا، میں اٹھ کے جاتا ہوں خود. یہ بیسیکلی یہ ایک میسج ہوتا ہے پیشنٹس کے لیے بھی کہ آپ واک کیا کریں رادر دین کہ ہر وقت اپنا ٹیلی فون کا استعمال کریں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ڈائبٹیز جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے، ساری چیزیں مطلب اس کو پھر ایک مینجمنٹ ہے، ایک پراپر اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو فالج ہونے کے بعد کیا ایسی کون سی ہدایات ہیں جو ہم پیشنٹس کو، سننے والوں کے ویورز کو دینا چاہیں گے جو کہ اس کے بعد ان کو فالو کریں اور ہیلدی لائف جو ہے وہ اس کو گزاریں؟ یعنی یہ بیسیکلی آپ کا کوشچن ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے اسٹروک پیشنٹ سروائیو لانگر، ایسے ہی ہے نا؟ ایگزیکٹلی. ڈاکٹر معروف سے پوچھتے ہیں. جی جی. اسٹروک تو ہو گیا، ٹھیک ہے. جب ایک دفعہ اسٹروک ہو جائے تو اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا اسٹروک تھا اور کتنا ایریا افیکٹ ہوا. اسٹروک مریض کو نہیں مارتا، مریض کو مارتی ہیں پوسٹ اسٹروک کمپلیکیشنس. ٹھیک ہے. اسٹروک کے مریض جو کہ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، سال ہر سال کئی جو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، ان کو نمونیاز، چیسٹ انفیکشنس، یورین کی انفیکشنس، UTIs اور بیڈ سورز وغیرہ. ٹھیک ہے. ٹانگوں میں بلڈ کلاٹس بن جاتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ یہ کمپلیکیشنز ہیں جو کہ اسٹروک کے مریض کی ایونچولی ڈیتھ کا کاز بنتی ہیں. تو ہم بہت اسٹریس دیتے ہیں اسٹروک کے مریضوں کو فزیکل تھیراپی کے لیے، جتنا بھی کہا جائے اتنا کم ہے. اسٹروک ہونے کے بعد بھی ایڈیکویٹ بلڈ پریشر کنٹرول، بلڈ شوگر کنٹرول، ڈسلیپیڈیمیاز. یہ نہیں کہ اب اسٹروک ہو گیا تو ہم اب بھول ہی جائیں، وہ ساری چیزیں کرنی ہیں. جی بالکل. جو لوگ اپ اینڈ اباؤٹ ہیں، چل پھر رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ایکسرسائز کریں، پلیز ڈیلی ایکسرسائز کریں، ویٹ لاس کریں، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، اور وہی باتیں بار بار. لیکن جو اسٹروک سے تھوڑے سے زیادہ ہینڈی کیپ پیشنٹس ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، تو ان کے لیے پھر یہی ہے کہ فیملی کے لیے بہت امپورٹنٹ کہ وہ ان کا کیئر. مریض کو تو اسٹروک ہو گیا تو پوسٹ اسٹروک کیئر میں فزیکل تھیراپی، پریونشن آف بلڈ سورس، پریونشن آف نمونیاز، UTI نہ ہو، یہ سب چیزیں اسٹروک کے مریض کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بناتی ہیں. ڈاکٹر معروف
اور ڈاکٹر جاوید آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے، تشریف لائے اور ہمارے سننے والوں کو اتنی اچھے اور مفید مشورے جو ہیں وہ دیے ہیں. مجھے یقین ہے کہ سننے والوں کو ضرور فائدہ ہوا گا اس پروگرام کا. ناظرین اجازت دیجیے ڈاکٹر صاحبہ کو اور ڈاکٹر جاوید کو، لیکن میں فی الحال آپ کے ساتھ ہی ہوں کیونکہ ابھی ڈاکٹر آصف شیخ جو ہیں وہ کراچی سے آپ سے بات چیت کریں گے. تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان ناظم آباد کراچی سے ڈاکٹر آصف علی شیخ کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ ڈائبیٹولوجسٹ آپ سے مخاطب ہوں. آج جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے انسولن ریزسٹنس کے اوپر. انسولن ریزسٹنس کو ایسی کیا چیزیں ہیں، جنرل میئرز ہیں جس سے ہم ریزسٹنس کو کم کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو انسولن ریزسٹنس کم کرتی ہے وہ ہوتا ہے ویٹ لاس. ہم نے یہ دیکھا زیادہ تر اسٹڈیز جو کی گئی اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ جتنے بھی تھے اس میں 90% میں سے یا تو اوور ویٹ تھے یا اوبیز تھے. تو اگر ہم ویٹ ریڈیوس کریں گے تو اس سے انسولن ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہو جائے گا. جتنی کیلوریز برن ہوگی اتنا انسولن، جتنا ہمارا ویٹ کم ہوگا اتنی انسولن کا ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہو جائے گا. دوسرا جو فیکٹر ہے جس سے انسولن ریزسٹنس کو ہم کم کر سکتے ہیں وہ ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز ہر انڈیویجول کرتا ہے. ہر انڈیویجول کچھ سلو کرتے ہیں، کچھ فاسٹ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، کچھ ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے. تو جو انسولن کو ریزسٹنس کو کم کرتی ہے وہ زیادہ، جتنا ڈیوریشن ایکسرسائز کا بڑھے گا، جتنی گلائکوجن ہمارے مسل سے گلائکوجن جو اسٹوریج فارم ہے گلوکوز کا ہوتا ہے گلائکوجن، جتنا برن ہوگی ہماری مسل سے اتنی ہماری انسولن کا جو ریزسٹنس ہے وہ کم ہوتا جائے گا. انسولن کی سینسٹیوٹی بڑھتی جائے گی. اس کے لیے ریکمنڈیشنز کیا ہے کہ 120 اسٹیپس پر منٹ ڈیلی واک کرنی ہے، برسک واک. مطلب اس کو ہم کہتے ہیں 120 اسٹیپس پر منٹ. لازم سی بات ہے کہ فرسٹ ڈے پہ اسے انیشیٹ نہیں کر پائیں گے، مگر یہ وتھ پیسیج آف ٹائم ڈیلی اگر کوئی 80 اسٹیپس پر منٹ فرسٹ ڈے پہ کر رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو 120 اسٹیپس پر منٹ اس کو کرنے ہیں. تو وہ جتنا لانگر ڈیوریشن ہوگا، جتنی ویگورس ایکسرسائز ہوگی اتنی گلائکوجن زیادہ برن ہوگی اور اتنی سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی. اب زیادہ کنسرن یہ ہوتا ہے، کافی پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ جو ایکسرسائز ہمیں کرنی چاہیے وہ کھانے سے پہلے کرنی چاہیے یا کھانے کے بعد کرنی چاہیے. انسولن سینسٹیوٹی کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو اس میں جو ہم کھانے سے پہلے جو ایکسرسائز کی جائے گی ویگورس ایکسرسائز اور لانگر ڈیوریشن کی، اس میں جو سینسٹیوٹی کھانے کے بعد جو اس کی انسولن کی سینسٹیوٹی زیادہ بڑھ جائے گی. تو زیادہ ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ ہم جو پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ وہ کھانے سے پہلے ایکسرسائز کی جائے. تھرڈ اسٹیپ جو زیادہ انسولن کی سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا نیند پراپر کرنا اور اسٹریس کو کم کرنا. جتنا اسٹریس اور نیند پوری ہوگی اتنی انسولن کی سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان انسٹیٹیوٹ ڈائبٹیز ناظم آباد کراچی سے. خدا حافظ. تھینک یو. اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.